بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں اعتزاز حسن۔ آج ہم آپ سے دو خبروں کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ دو خبریں عمران خان کی ایک بال پر دو چھکے ہیں، یعنی کہ عمران خان نے ایک بال پر دو چھکے بہت ہی شاندار لگائے ہیں اور یہ عمران خان کی کامیابی ہے۔ تو دوستو، پہلی جو خبر ہے دی سن، ایک برطانوی اخبار ہے، اس نے رپورٹ کیا ہے اور انہوں نے ایک رپورٹ بنائی ہے، اس خبر پر تفصیلی رپورٹ بنائی ہے۔ انہوں نے اپنے اخبار میں یہ بتایا ہے کہ کچھ دن پہلے یعنی کہ 20 اکتوبر کو برطانیہ نے کچھ بندے اکٹھے کیے جو کہ غیر قانونی باشندے تھے، پاکستان کے باشندے تھے۔ انہوں نے 40 کے قریب وہ بندے اکٹھے کیے اور ایک اسپیشل فلائٹ بک کی جو کہ برطانیہ سے اسلام آباد اترنی تھی۔ تو وہاں سے برطانیہ سے وہ چلنی تھی اور یہاں پاکستان میں آنی تھی۔ اس پر انہوں نے تقریباً 3 لاکھ پاؤنڈز خرچ کیے اس اسپیشل فلائٹ پر۔ پاکستان نے پہلے تو کہا انہیں کہ چلو ٹھیک ہے آنے دو، لیکن عین 1 منٹ پر، یعنی کہ یہ جو رپورٹ بتائی ہے کہ 1 منٹ پہلے جب فلائٹ وہاں سے اڑنے ہی والی تھی تو پاکستان نے انہیں نو کہہ دیا کہ آپ نہیں لے کر آ سکتے۔ فوری جو وجہ بتائی گئی وہ یہ تھی کہ کرونا وائرس ہے اور ہم وہ بندے نہیں ادھر لا سکتے کیونکہ انہیں کرونا ہو سکتا ہے اور یہاں پر بھی پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اور بعد میں ایک لیٹر لکھا گیا جو کہ پاکستانی حکومت کی طرف سے تھا اور انہیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا۔ دی سن نیوز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ a source told the Sun Pakistan sent a warning that it need not accept illegal immigrants from London of Britain will not return its former PM who many believe is staying in the UK illegally۔ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو اللیگلی امیگرینٹس ہیں یعنی کہ غیر قانونی افراد یا باشندے ہیں ان کو قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے وارننگ دی ہے، پاکستان نے وارننگ دی ہے کہ ہم انہیں قبول نہیں کریں گے جب تک کہ ہمارا جو فارمر پی ایم ہے نواز شریف اس کو ہمیں واپس نہ دیا جائے، کیونکہ وہ کچھ لوگوں کا یعنی کہ ہر کسی کا یہی خیال ہے کہ وہ اللیگلی لندن میں رہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ مسٹر خان ایڈوائزر مرزا شہزاد اکبر روڈ ٹو پریتی پٹیل یہ ہوم سیکرٹری آف UK ہیں that Mr. Sharif has been responsible for plaguing the state and I trust that you will be supportive of our efforts to bring the responsible for corruption to account۔ یعنی انہوں نے لکھا ہے کہ ایڈوائزر شہزاد اکبر نے لکھا ہے کہ یہ جو نواز شریف ہیں یہ پاکستان کو خطرے میں کر رہے ہیں، یعنی خطرے میں ڈال رہے ہیں اور انہوں نے اسٹیٹ کے خلاف بہت غلط کام کیے ہیں۔ تو ہم آپ سے پر امید ہیں کہ آپ ہمیں اس معاملے میں سپورٹ کریں تاکہ ہم کرپشن کو ختم کر سکیں، یعنی کرپشن کا احتساب کریں، کرپشن ٹو اکاؤنٹ یعنی کرپشن کا احتساب کر سکیں۔ 20 نومبر کو پریتی پٹیل نے کہا ہے کہ ہم اپنے قانون دیکھ رہے ہیں، ہم ان کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی گنجائش بنتی ہے تو ہم نواز شریف کو آپ کے حوالے کر دیں گے۔ لیکن اس کے بعد پاکستان نے پھر ایک جواب لکھا ہے کہ آپ کے 1974 کے قانون میں ہے کہ اس قانون میں یہ ہے کہ جو اگر کوئی مجرم 4 سال یا اس سے زیادہ کا سزا یافتہ ہو تو برطانیہ کو چاہیے کہ وہ مجرم اس مجرم کو اس کے اپنے ملک کے حوالے کر دیا جائے، یعنی کو ڈپورٹ کر دیا جائے۔ تو اس کے ساتھ اس جواب کے ساتھ ساتھ انہوں نے عدالت کا فیصلہ بھی بھیجا اور انہیں اشتہاری یعنی دوسرا وہ مفرور ہے، اس کے علاوہ تیسرا وہ ہے اشتہاری بھی قرار دیے گئے اور یہ تمام تر ثبوت اس جواب میں پیش کیے گئے۔ یہ اب حربہ برطانیہ کے خلاف پاکستان حکومت نے کیا ہے، دیکھتے ہیں یہ اثر انداز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اثر انداز ہوگا کیونکہ
بھارت یعنی کہ برطانیہ پر پہلے بھی دباؤ ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل UK کے سربراہ ڈینیل بروس نے بھی برطانیہ کو کہا ہے کہ آپ نواز شریف کو پاکستان کے حوالے کر دیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اس سے دنیا کے سامنے برطانیہ کا امیج یعنی کہ نیگیٹو کی طرف جائے گا اور پازیٹیو امیج نہیں رہے گا، کیونکہ اگر وہ اس طرح نہیں کرتے، ڈینیل بروس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ نہیں کرتے نواز شریف کو پاکستان کے حوالے، تو اس سے یہ ہوگا کہ دنیا سمجھے گی کہ جو برطانیہ ہے یہ کرپشن کو ہوا دے رہا ہے، یعنی کہ یہ کرپشن کو صحیح سمجھتا ہے، اور اس سے برطانیہ کے سامنے اس کا غلط امپیکٹ، دنیا کے سامنے اس کا غلط امپیکٹ جائے گا۔ تو اس پر بہت سی اور دوسرے لوگوں نے بھی کہا ہے کہ ہمیں حوالے کر دینا چاہیے۔ برطانیہ میں سے اندر سے ہی کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کو حوالے کر دینا چاہیے۔ بہرحال یہ جو حربہ ہے یہ حکومت نے اپنایا ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ یہ حربہ کا کام آ جائے گا اور برطانیہ پر ایسا دباؤ پڑے گا کہ کیونکہ جب اتنے 40 تو یہ نکل آئے نا غیر قانونی پاکستانی باشندے وہاں پر، اور ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہوں، کیونکہ وہ جاتے ہیں پڑھائی کے ویزے پر یا پھر کسی اور کام کے سلسلے میں جاتے ہیں، یا مفرور ہو کر جیسے ہمارے چلے گئے ہیں، نواز شریف چلے گئے، اسحاق ڈار صاحب چلے گئے ہیں۔ اس طرح اور بھی کئی ہوں گے، ہزاروں کی تعداد میں شاید 100 کی تعداد، سینکڑوں ہو سکتا ہے، زیادہ ہو سکتا ہے نہ ہوں بالکل۔ لیکن اگر برطانیہ انہیں اپنے پاس رکھتی ہے تو انہیں کھانا بھی فراہم انہیں کرنا پڑے گا، یعنی کہ ان امیگرینٹس کو کھانا بھی دینا پڑے گا، لباس بھی دینا پڑے گا، رہائش بھی دینا پڑے گا، یعنی کہ وہ برطانیہ کا کھائیں گے، یعنی کہ الٹا ہی ان کا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے وہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ حربہ کام آ جائے، اور یہ عمران خان کا پہلا بڑا چھکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کا کیا لائحہ عمل ہے، اور کیا وہ نواز شریف کو پاکستان ڈپورٹ کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی۔ اس پر مزید بحث بعد میں کریں گے، اس پر میری نظر رہے گی۔ اگر کوئی بھی نئی خبر اس کے متعلق آئی تو میں آپ کو ضرور آگاہ کروں گا۔ اور یہ بات تو کلیئر ہو چکی ہے کہ برطانیہ کا نقصان بھی ہو چکا ہے، اور پہلے جیسا کہ پہلے جب ڈپورٹ ہو کر پاکستانی آتے تھے تو پاکستان ایکسیپٹ کر لیتا تھا، لیکن اب معاملہ بالکل مختلف ہے اور پاکستانی حکومت نے انہیں نو کہہ دیا ہے۔ نقصان تو ان کا ہو چکا، اب مزید نقصان ہمارے پاکستانی کریں گے جو غیر قانونی طریقے سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا کھا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں اب ان کا کیا لائحہ عمل ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری خبر ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ یہ جو جلسے آخری جلسہ ریسنٹلی لاہور میں جلسہ ہوا ہے PDM کا، یہ بالکل فلاپ گیا ہے۔ اس میں کوئی یعنی کہ اتنا زیادہ بندے نہیں تھے، یہ ماہرین اور ایکسپرٹس کی نظر میں فلاپ جلسہ ہے۔ تو اب سردی کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا، PDM کے لیڈر نے فیصلہ کیا ہے کہ اب لانگ مارچ کو بڑھایا جائے۔ انہوں نے لانگ مارچ کو تقریباً مارچ تک ملتوی کر دیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ سردیاں گزر جائیں، کیونکہ مارچ میں اتنی زیادہ سردی نہیں ہوتی، بجائے اس کے کہ جب جنوری یا فروری میں یہ جلسہ کریں تو سردی انتہا پر ہوتی ہے۔ یہ ان مہینوں میں دسمبر، جنوری اور فروری میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، تو یہ جلسہ تو کیا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ باہر بھی نہیں نکل سکتے، کیونکہ ریسنٹلی جو جلسہ ہوا ہے اس میں انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ کوئی بندہ نہیں آ رہا ہے ان کے کہنے پر۔ تو اگر سردی بھی ہو اور ان کا نیریٹو بھی ایسا ہو کہ بندہ ہچکچائے کہ یہ کیسا نیریٹو ہے، تو اس پر لوگ سوچتے ہیں کہ کیا ہمیں جانا چاہیے یا نہیں، اور دوسرا اوپر سے سردی ہو تو پھر تو لوگ بالکل جائیں گے ہی نہیں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے مارچ تک جلسہ اپنا وہ لانگ مارچ ملتوی کر دیا ہے۔ اور لانگ مارچ میں تو ایسا ہوتا ہے کہ یعنی بہت دور تک چلنا پڑتا ہے، اور چلنے کے لیے ہمیں طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب سردی ہوگی تو طاقت تو ہوتی نہیں، ہاتھ جب جاتے ہیں، باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا، اور بندہ چاہتا ہے کہ صرف بستر میں پڑا رہے اور وہیں پر کچھ جو کام ہوتے رہے۔ اس کے علاوہ باہر نکلنے کو تو بالکل جی ہی نہیں چاہتا ان مہینوں میں، اور انہوں نے تو ملتوی کر دیا ہے۔ اس پر ایک جو نئی آپ کو میں خبر بتانے جا رہا ہوں، اور بڑی خبر ہے، اور PDM پر ایک بم کی طرح لگے گی۔ یہ خبر ہے کہ کابینہ کے اجلاس میں فواد چودھری صاحب نے ایک
تجویز پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں وہ جلدی کر دیے جائیں. تو اس کے لیے انہوں نے یہ پہلی تجویز یہ ہے کہ 7 جنوری کو سینٹ کے انتخابات کا اعلان کر دیا جائے، 7 جنوری کو، اور 15 جنوری کو نومینیشن فارم فل کر دیا جائے، یعنی کہ کون کون لڑے گا، یعنی کہ کس چیز کا، یعنی کون کس پارٹی کی طرف سے ہے، اور 2 فروری کو الیکشن ہو جائے، یعنی 7 کو اعلان ہو، 15 کو نومینیشن فارم فل ہو جائے اور 2 فروری کو الیکشن ہو جائے. اور اس پر عمل ہو بھی سکتا ہے کیونکہ قانون کے لحاظ سے حکومت الیکشن کو 30 دن آگے پیچھے یا آگے کر سکتی ہے، یعنی کہ 30 دن پہلے بھی کروا سکتی ہے، 30 دن بعد بھی کروا سکتی ہے. یہ قانونی لحاظ سے حکومت کو حق ہے. اگر پاکستان اس وقت وفاق چاہے تو یہ پیچھے آ سکتے ہیں، اور 30 دن یہ تقریباً مارچ میں پہلے ہونے تھے، اب فروری میں ہو سکتے ہیں. تو اگر یہ ہو گیا تو پی ڈی ایم تو بالکل لاچار ہو جائے گی اور وہ اپنا جلسہ کہیں نہیں کر سکے گی، کیونکہ اب جنوری میں بھی نہیں وہ کر سکتی، فیب میں بھی نہیں کر سکتی. ان 2 مہینوں میں تو خاصی سردی اور کڑاکے کی سردی پڑتی ہے. تو یہ تو ہو گیا ان کے لیے بین، یعنی کہ ان کے لیے ایک دیوار لگ گئی، بینر لگ گیا. اب وہ کچھ نہیں کر سکیں گے اور یہ سینٹ کے انتخابات ہو جائیں گے اور ایسے قانون بن جائیں گے. جب سادہ اکثریت حکومت کو حاصل ہو جائے گی تو ایسے قانون بنیں گے جو کہ ان کے لیے وبال جان ہوگا. اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. 2 جنوری کو الیکشن ہو پاتے، 2 فروری کو الیکشن ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے، لیکن بہرحال حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور یہ تجویز قبول ہو چکی ہے. اور اب فیصلہ یہ ہونا ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ وفاق گزارش کرے گا، درخواست دے گا اور وہ یہ منظور کر لے گا، اور اس طرح 2 فروری کو الیکشن ہو جائیں گے. ناظرین، یہ تھے عمران خان کے 2 بہت بڑے چھکے، اور یہ اتنے اونچے چھکے تھے کہ یہ اسٹیڈیم بھی پار کر گئے، یعنی کہ اسٹیڈیم سے یہ جو گیند تھی 2 چھکوں والی یہ اسٹیڈیم کے باہر چلی گئی ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ ان 2 چھکوں کا ریئیکشن کیا آتا ہے. تو ریئیکشن پر ہم نظر رکھیں گے کہ کیا ریئیکشن آتا ہے اور آپ کو ٹائملی آگاہ کرتے چلے جائیں گے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. والسلام.